اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55۔ وَإِذْ او یاد کرو اس وقت کو، آتینا جب ہم نے دیا، موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، والفرقان اور حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو۔ انعامات بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کر رہا تھا، جس میں کچھ انعامات وہ دنیاوی تھے اور کچھ انعامات دینی تھے۔ یہ انعام یہ بھی اب دینی انعام ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو کتاب دینا، جو ایک بہت بڑی انعام ہے۔ کتاب سے یہاں مراد الکتاب سے تورات مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی۔ والفرقان، الفرقان سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، یعنی تورات میں ایسے دلائل تھے جس سے واضح طور پر حق اور باطل وہ کھل کر سامنے آ جاتے۔ یہ الفرقان، اس کو عطف الصفہ علی الصفہ کہتے ہیں، یعنی الکتاب یہ بھی تورات کی صفت تھی، اس کو الکتاب کہا جاتا تھا، اور الفرقان یہ ایک دوسری صفت ہے تورات کی۔ تو الکتاب سے بھی مراد تورات ہے اور الفرقان سے مراد بھی تورات ہے۔ یا بعض مفسرین کے مطابق الفرقان سے مراد معجزات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، وہ معجزات مراد ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات کتاب، والفرقان اور معجزات، یا الفرقان تورات کی صفت ہو جائے تو پھر حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنے قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم ظلمتم یقیناً تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجلہ کہ تم نے معبود بنا لیا بچڑے کو، فتوبوا الی بارئکم پس توبہ کرو اپنے رب کے سامنے، فاقتلوا انفسکم تو قتل کر دو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم یہ بات تمہاری حق میں بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے رب کے نزد، فتاب علیہ بس اللہ رب العزت نے مہربانی کی ان پر، رحم کیا ان پر، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی اللہ
التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ اب ایک اور انعام کا ذکر ہے بنی اسرائیل پر، کہ عفو العقوبہ بعد عفو الذنب، کہ گناہ کے معافی کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی سزا بھی معاف کر دی، گناہ بھی معاف کر دی۔ جو شرک انہوں نے کیا تھا وہ بھی اللہ رب العزت نے معاف کیا، اور اس کی جو سزا تھی، جو قتل، اس کی سزا تھی کہ اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر لو، تو اس شرک کی سزا قتل کرنا تھا خود کو، وہ بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، باوجود یہ کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اتنی بڑی گناہ ان سے سرزد ہو گئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بھی ان سے نرمی سے پیش آ رہا ہے، بہت نرم لہجہ ان کے ساتھ وہ نرم برتاؤ کر رہا ہے۔ یا قوم، اے میرے قوم، تو ان کو کوئی وہ ڈانٹ نہیں پڑ رہی، نہ ان کے ساتھ سخت لہجے سے بات ہو رہی ہے، بہت ہی نرم انداز سے ان کو دعوت توبہ کی موسیٰ علیہ السلام وہ دے رہا ہے۔ یہ انبیاء کی دعوت ہوتی ہے کہ اپنی قوم کی ہدایت پر وہ بہت ہی حریص ہوتے ہیں۔ انکم ظلمتم، یقیناً تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے آپ پر، اس شرک کے ذریعے سے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے، کیونکہ شرک کی سزا وہ آگ ہے، وہ جہنم ہے، تو یہ خود سے ظلم کرنے کے مترادف ہے، اور ہر گنہگار وہ ظالم ہوتا ہے، اور مشرک پر سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اللہ اپنے خالق رب کے سامنے توبہ کرو۔ بارئ یہ کہتے ہیں خالق، پروردگار، رب، اس کو بارئ کہا جاتا ہے، یا وہ ذات جو انسان کے تمام اعضاء کو صحیح طریقے اور مناسب طریقے سے پیدا کرنے والی ذات ہے۔ تمام اعضاء ان میں ایک تناسب اور ایک مناسبت اللہ رب العزت نے پیدا کر رکھی ہے، تو ایسی ذات کو بارئ کہا جاتا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے رب کے نزد۔ فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا انفسکم، یہ اب توبہ کی وہ وضاحت ہے اور تفصیل ہے اور طریقہ توبہ ہے کہ فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو قتل کر لو، اور یا اس کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے توبہ کر لو، زبان سے استغفار پڑھ لو، اور عمل یہ ہوگی آپ کی کہ آپ خود کو قتل کر لو گے۔ تو زبان اور عمل دونوں سے وہ توبہ کا طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ زبان سے استغفار، اپنی ندامت کا اظہار وہ زبان سے کرو گے، اور عمل سے خود کو قتل کرو گے یا ایک دوسرے کو وہ قتل کرو گے۔ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر لو۔ تفسیر مدارک اس نے لکھا ہے کہ فتوبوا الی بارئکم، اس بارئ لفظ میں اشارہ ہے بنی اسرائیل کو کہ تم تو بہت بے وقوف لوگ ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے، تمہاری خلقت وہ بہت خوبصورت انداز میں کی ہے، تم بشر ہو، اور اس کے باوجود تم نے ایک بچڑے کی جو جانوروں میں
ایک بدصورت اور بے وقوف جانور ہے اس کی تم نے عبادت وہ کی ہے۔ تو خود ایک خوبصورت مخلوق ہونے کے باوجود تم نے ایک بے وقوف جانور کی عبادت کی ہے، کیونکہ بارئ خالق نے تمہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ پیدا کیا ہے۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ خود کو قتل کرنے کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ انسان خود کو قتل کرنا یہ تو خودکشی ہے، لیکن اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ خود کو قتل کے حوالے کر دو، انقیاد تسلیم ہو جاؤ اور قتل کے لیے تیار ہو جاؤ کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اس گناہ کے مقابل میں۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ خود کو قتل کے حوالے کر دو، تسلیم ہو جاؤ قتل کے لیے۔ اور یا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہم جنس کو قتل کر دو۔ تم دوسرے بنی اسرائیل، تمہارے جو قبیلے کا بندہ ہے جس نے شرک کیا ہے، تم اس کو قتل کرو گے، کوئی اور تمہیں قتل کرے گا، اسی طرح اس کو پھر کوئی اور قتل کر دے گا، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے حق میں، عند بارئکم تمہارے رب کے نزد، تمہارے رب کے نزد یہ بات بہت بہتر ہے شرک سے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو۔ تو اشارہ ہے کہ قتل یہ شرک سے کمتر ہے، اور شرک یہ قتل سے بھی بہت بدتر اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو انسان قتل اگر ہو جائے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر شرک میں مبتلا ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے خیر کہا ہے اس کو، اور مفسرین نے یہ فائدہ بھی اخذ کیا ہے کہ اس خیر لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرم کو شرعی سزا اور حدود اس پر نافذ کرنا، اس میں انسانیت کی بہت بڑی خیر ہوتی ہے، معاشرے کی اس میں اصلاح ہوتی ہے، تو اس لیے خیر کہا گیا ہے اس کو۔ تو حدود شرعیہ کے نفاذ میں خیر ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی ان پر اس حد کا نفاذ وہ قائم کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے خیر کہا ہے اس کو۔ اور دوسرا اشارہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ انہوں نے شرک کیا ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ یہ خود کو قتل کر دیں گے، تو یہ تو کوئی ظلم ہے یا وحشت ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، یہ خود کو قتل کرنا اور اس شرک کی سزا ان کو دینا یہ کوئی ظلم اور وحشت ان پر نہیں ہے، بلکہ ذالکم خیر یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ فتاب علیکم پس اللہ رب العزت نے رحم کیا، رجوع کیا رحم کے ذریعے سے تم پر۔ فتاب علیکم اس کی وضاحت وہ گزر چکی تھی، یہاں پر وقف آیا ہے قرآن کریم میں، یہ چھوٹی سی دعا جو لکھی گئی ہے اس کا مقصد وہ ہے کہ یہاں وقف ہے اور جملہ وہ مکمل ہو چکا ہے، بات مکمل ہو گئی ہے۔ فتاب علیکم یہ پھر مستقل الگ بات ہے اور الگ مضمون ہے، تو اس لیے یہاں پر تقدیر ہوگی کہ اے ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزد۔ تو یہاں پر یہ مقصود ہوگی فتاب علیکم سے پہلے کہ بتبتم وقتلتم انفسکم فتاب علیکم، جب تم نے توبہ کی اور اپنے آپ کو قتل کیا تو فتاب علیکم پس اللہ نے تم پر وہ رحم کیا۔ تو اس سے یہ پہلے مراد ہے کہ انہوں نے توبہ کیا بتوبتکم یا تبتم او وقتلتم انفسکم فتاب علیکم پس اللہ نے تم پر وہ رحم کیا۔ اور الفتاب علیکم رحم اللہ کی یہ نعمت اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے یہاں پر، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور قتل جب انہوں نے شروع کیا تو اللہ رب العزت نے درمیان ہی میں حکم نازل کر دیا کہ بس اب رک جاؤ، اور قتل سے وہ
باز آ جاؤ تمہاری توبہ وہ قبول ہو چکی. تو بہت سے مشرکین وہ ابھی زندہ تھے, ان کو قتل نہیں کیا گیا, لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو معافی دی اور باقی حد ان سے اللہ رب العزت نے وہ ساکت کر دی. تو یہ ایک قسم کی رحمت تھی اللہ رب العزت کی ان پر. اور اسرائیلیات یہاں پر مفسرین نے نقل کی ہے کہ ان کی اقوال کے مطابق 70,000 بنی اسرائیل اس میں قتل ہوئے, جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اس توبے کی وجہ سے, کہ 70,000 بنی اسرائیل. لیکن پھر بعض مفسرین نے رد کیا ہے کہ نہیں, یہ ویسے اپنی برکات اور اپنی وہ فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ 70,000 ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت میں قتل ہو گئے. تو یہ بعض مفسرین نے ان کے اس قول پہ رد کیا ہے. بس جتنے بھی قتل ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے باقی سے وہ حکم ساکت کر دیا اور ان کی توبہ وہ قبول فرمائی. تو یہ ایک قسم کی رحمت تھی, کیونکہ اگر تمام ہونا تو چاہیے تھے کہ تمام کو قتل ہو جاتے, جس نے بھی شرک کیا ہو ایک ایک قتل ہو جاتا, لیکن اللہ نے ان پر رحم کی. فتاب علیکم, پس اللہ نے تم پر رحم کیا. انہو یقیناً یہی اللہ هو التواب الرحیم, وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, لن نؤمن لک, ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تم پر, حتیٰ, یا لن نؤمن لک, ہرگز نہیں بات نہیں مانیں گے تمہاری, حتیٰ نر اللہ, یہاں تک کہ نر اللہ, دیکھ نہ لے ہم اللہ کو, جہرتاً, سامنے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, بس پکڑ لیا تم کو الصَّاعِقَةُ, چیخ نے, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے, اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, یہ اب ان کی ایک اور قباحت کا ذکر ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرک کے بعد جب انہوں نے عجل کی عبادت کی تو موسیٰ علیہ السلام اس نے 70 سردار اور مشران جو بڑے لوگ تھے جو ان کے سردار تھے, ان کو طور پہ لے گیا تاکہ ان کو طریقے توبہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے سکھا دے. تو جب وہ 70 سرداروں کو اپنے ساتھ طور پر لے گیا, پھر یہ میقات ثانی اس کو کہتے ہیں, دوسری میقات طور پر. تو وہاں پر جا کر ان سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو حکم کیا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کر دو, تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور یہ اعتراض کیا. یہ حکم ان پر بہت مشکل اور ثقیل لگا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے, بلکہ اللہ رب العزت خود ظاہر ہو کر ہمارے سامنے آ کر ہمیں یہ حکم کر دے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تو تب ہم تمہاری بات مانیں گے. یہ ایک بے ادبی کا کلمہ تھا اور بے ادبی کی بات تھی, تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو ایک چیخ نے یا موت نے یا آگ نے وہ گھیر لیا. دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تورات وہ عطا کیا, تورات ان کو مل گیا, اور موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر ان کے پاس آ گئے, تو تورات کے احکام کو دیکھ کر ان بنی اسرائیل نے تورات کے ماننے سے انکار کر دیا کہ اس میں تو بہت سخت احکام ہیں, یہ ہماری طاقت کے مطابق نہیں ہیں, ہم ان کو نہیں مان سکتے. تو ان احکام کی مشکل کی وجہ سے انہوں نے تورات سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے ان پر صاعقہ, چیخ اور موت وہ نازل کی. لیکن افضل قول وہ اول ہے, کیونکہ یہ صاعقہ, یہ چیخ اور یہ موت ان پر طور کے مقام پر وہ نازل ہوئی تھی. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام
ان کو طور پر ساتھ لے کر گیا تھا اور وہاں پر ان کو موت نے وہ گھیر لیا تھا، اور یہ سزا ان کو وہاں طور پر ملی تھی۔ اور یہ بھی ایک قسم کا انعام ہے ان بنی اسرائیل پر کہ تم کو اللہ رب العزت نے موت کے بعد دوبارہ وہ زندہ کیا۔ تو اس نعمت کو یاد کر لو کہ تم نے بے ادبی کی اللہ رب العزت اور رسول موسیٰ علیہ السلام کی، اس بے ادبی کی وجہ سے تم کو سزا ملی موت کی، لیکن اس موت کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ تم کو وہ زندہ کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کو جہرتاً سامنے، یعنی اللہ خود ہم سے بات کر لے، ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے ہم ان کو دیکھ سکے، وہ ہم سے کلام کرے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تم کو پکڑ لیا صاعقۃ، الصاعقہ یہ تیز چیخ کو کہتے ہیں جس سے انسان کی موت واقع ہو جائے، یا الصاعقۃ آگ، آسمان سے ان پر آگ نازل ہوئی، یا موت، یہ تین معنی مفسرین الصاعقہ کی کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ تمہاری موت وہ واقع ہو گئی، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور سب کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے تمہاری موت واقع ہو گئی، یا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم اس صاعقہ، اس آگ کو، اس چیخ کو، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، یہ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں سے پھر معتزلہ نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت وہ جنت اور آخرت میں بھی ممکن نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت یہ محال ہے اور یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس مطالبے پر کہ اللہ کو دیکھ سکے، اس کی رؤیت کر سکے، اس مطالبے پر ان کو سزا دی ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت وہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، ہرچہ آخرت ہے، آخرت میں رؤیت اللہ تعالیٰ کی وہ ثابت ہے دوسرے نصوص سے۔ اور جب جو ان کو سزا دی گئی تو یہ سزا ان کو بے ادبی کی وجہ سے دی گئی کہ لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ایک قسم کی بے ادبی تھی، انہوں نے گستاخی کی اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں، تو اس گستاخی کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی ہے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیا تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر لو۔ تو یہ نعمت اللہ رب العزت کی تھی ان پر کہ ان کو اس موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ بعثناکم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل موت تھی ان پر اصل موت وہ طاری ہو گئی تھی، اس لیے بعث کا لفظ لایا گیا ہے۔ من بعد، اور طریقہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس نے دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ان سرداروں کو میں یہاں لے کر آیا ہوں، اور اگر ان کی موت یہاں پر واقع ہو جائے تو یہ میرے لیے ایک تہمت کا سبب بنے گی کہ تم خود واپس زندہ آ گئے اور ہمارے سرداروں کی موت واقع ہو گئی، تو واپس جا کر بنی اسرائیل مجھ پر تہمت اور بہتان لگائیں گے اور ان کی موت کی ذمہ دار وہ مجھے ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر لو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کر دیا ہم نے تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تم پر من، والسلوى اور بٹیر، کلو، کلنا، ہم نے کہا کہ کلو کاؤ اس میں سے، من طیبات، پاک اشیاء میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن وہ اپنے آپ پر یظلمون، ظلم کرنے والے تھے۔
یہ اب ایک اور نعمت کا ذکر ہے ان بنی اسرائیل پر کہ نجات کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، ڈوبنے کے بعد، اللہ رب العزت نے ان کو ایک میدان میں وہ پناہ دی. دریا پار کرنے کے بعد ایک بہت بڑی جگہ وہاں پر رہنے کی اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر رزق اور خوراک اس کی وسعت بھی اللہ رب العزت نے فرما دی کہ وسیع رزق اللہ رب العزت نے، پاک رزق اللہ رب العزت نے، بغیر محنت اور مشقت کے رزق اللہ رب العزت نے ان کو وہ عطا فرمائی. وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمامہ، تم پر سفید بادلوں کا. یہ جب دریا پار کرنے کے بعد ایک میدان میں چلے گئے، میدان تیہ اس کو کہا جاتا تھا، تو وہ ایک کھلی جگہ تھی، وہاں پر ان کے گھر نہیں تھے، وہاں پر کوئی جنگلات نہیں تھے، کوئی سائے کا انتظام نہیں تھا، وہاں پر رہنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے یہ رحم اور یہ رحمت ان لوگوں پر فرما دی کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے بادل وہ مقرر کر دیے، سفید بادل جو سورج کی تپش اور گرمی سے ان کو بچاتے تھے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ، تو یہ ایک تو ان کے لیے وہاں پر رہنا آسان ہو گیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا تم پر ہم نے من والسلوى اور بٹیر. من یہ ایک میٹھی سفید وہ خوراک ہوتی تھی، مفسرین نے لکھا ہے جو اکثر جنگلوں میں ہوتی ہے، جہاں پر جنگلات زیادہ ہو تو یہ درختوں کے جڑوں کے ساتھ یہ اٹکی ہوتی ہیں، اور درختوں کے جڑوں وہاں پر نکلتی ہے. من میٹھی شہد کی طرح ایک چیز ہوتی ہے، تو اس کو من کہا جاتا ہے. اور وہ سلوا کہتے ہیں بٹیر کو، یا عام پرندے کو کہا جاتا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی انعام تھی ان پر کہ دونوں ہی خلاف العادت رزق اللہ رب العزت نے ان کو دی. کیونکہ من یہ جنگلات میں ہوتی ہے، جہاں پر جنگلات ہو، گھنے جنگل ہوتے، یہ من وہاں پر پیدا ہوتی ہے. اور سلوا جہاں پر کھیت ہو، یہ کھیتوں میں بٹیر اکثر ملتے ہیں. تو یہ صحرا تھی، نہ جنگل تھا وہاں پر اور نہ ہی کھیت تھے. اللہ رب العزت نے پھر بھی یہ رزق ان کو عطا کر دیا. علیکم المن والسلوى کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاک رزق ہم نے دیا ہے تم کو. یہاں پر پھر وہ وقف آیا ہے، یہ چھوٹی دعا لکھی گئی ہے. یہاں پر پھر مفسرین تقدیر نکالتے ہیں کہ تقدیر یہ ہوگی کہ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، کہ اس میں حد سے تجاوز مت کرنا. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ یہ مراد ہے اس کے کھاؤ اس کو خوب، اس کو کھاؤ، مزے لو، استعمال کرو اس کو، لیکن وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ اس میں وہ سرکشی مت کرنا، طغیان اس میں مت کرنا. تو یہاں پر یہ پھر مراد ہوگی کہ فَظَلَمُوا وَطَغَوْا، انہوں نے ظلم کیا، وَطَغَوْا اور سرکشی کی. تو اس سرکشی اور ظلم کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ رزق ان سے وہ چھین لی. اور ظلم ان کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ذخیرہ اندوزی سے منع کیا تھا. ان پر پابندی تھی کہ یہ بٹیر اور من آپ جتنا استعمال کر سکتے ہو اس کو استعمال کر لو، لیکن اس کو ذخیرہ نہیں کرنا. اگلے دن اس کی فکر نہیں کرنی ہوگی، اگلے دن اللہ دوبارہ یہ رزق تم کو دے گا. لیکن یہ حریص لوگ تھے اور احکام الہی ان کے پابند نہیں تھے، تو انہوں نے وہ ذخیرہ اندوزی شروع کی. تو جب انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کی تو یہ ایک قسم کی ناشکری تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت ان سے چھین لی. اور حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا بنی اسرائیل لم یخنز اللحم، کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو لم یخنز اللحم، کہ گوشت وہ خراب نہ ہوتا تھا،
گوشت کبھی نہ سڑتا اور نہ خراب ہوتا. اگر گوشت بغیر فریزر اور بغیر فریج کے ویسے ہی اگر پڑا رہتا تب بھی یہ خراب نہ ہوتا. تو یہ گوشت یہ ان بنی اسرائیل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو سزا دینے کی وجہ سے یہ گوشت یہ جو آج سڑتا ہے یہ ان کی وجہ سے، ان کی ظلم اور ان کی طغیان کی وجہ سے. وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم لیکن یہ اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرنے والے تھے. تو یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے احکام نہ ماننا، احکام کی توہین کرنا، احکام کو توڑنا، یہ اللہ رب العزت پر کوئی ظلم نہیں ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے. کیونکہ احکام نہ ماننے سے آپ پر انعامات وہ کم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ کم ہو جائے گی. آپ سے جو انعامات آپ پر ہوئے ہیں وہ آپ سے اللہ رب العزت چھین لے گا. تو یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اس کی ذات، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی کمی کوئی نقصان واقع نہیں ہوگی آپ کے احکام نہ ماننے سے. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية داخل ہو جاؤ اس گاؤں اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ بس کھاؤ اس میں سے حیث شئتم جہاں تمہاری مرضی ہو، رغدن خوب سیر ہو کر، وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سجدن سجدے کی حالت میں، وقولوا حطۃ اور یہ الفاظ کہو کہ حطۃ نغفر لکم خطایاکم ہم بخش دیں گے تمہاری گناہوں کو، وسنزید المحسنین اور قریب ہے کہ ہم زیادہ دیں گے محسنین احسان کرنے والوں کو، اور زیادہ انعامات دیں گے احسان کرنے والے کو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے مطابق جب یہ میدان تیہ اور اس صحرا میں رہ رہے تھے تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم کیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر اور فلاں شہر میں وہاں پر کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ جہاد تم پر فرض کی گئی ہیں. تو انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، جس کی تفصیل آگے بھی آئے گی. انہوں نے بہت بے ادبی کی اور انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ان فیہا قوما جبارین، ان میں تو بہت ظالم لوگ ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہاں تک کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ تم اور تمہارے رب جا کر ان سے لڑو، ہم یہاں پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بے ادبی کی ان لوگوں نے. تو اس انکار اور بے ادبی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو 40 سال تک اس میدان تیہ میں محصور کر رکھا. وہ 40 سال تک اس میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، وہاں پر یہ رہ رہے تھے. نکلنے کا راستہ ان کو، نکلنے کا طریقہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، اتنا طویل زمانہ گزر گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد یوشع علیہ السلام ان بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا، ان کو اللہ رب العزت نے نبوت وہ عطا کی. تو اس کی سربراہی میں پھر انہوں نے وہ جہاد کیا اور وہ جگہ اور وہ شہر انہوں نے وہ فتح کی. تو یہ اس کی تفصیل ہے کہ فتح کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر دخول اور وہاں پر داخل ہونے کا طریقہ بتایا کہ جب فتح ہو جائے اور تم اس شہر میں داخل ہونے لگو تو یہ طریقہ اختیار کر لو کہ شکر اور اللہ رب العزت اس کے حکم کے مطابق آپ کو سجدے کی حالت میں، انحناء کی حالت میں، عاجزی کی حالت میں آپ کو وہاں پر داخل ہونا ہوگا. اور حطۃ استغفار کے الفاظ یہ آپ کی زبان پر ہوں گے. لیکن انہوں نے ان دونوں میں تبدیلی کی اور اس حکم اس کی بھی اہانت کی اور اس کو بھی ٹال دیا، ہیلا اور بہانہ بنا کر
اس کو ماننے سے وہ انکار کر دیا۔ تو اس کا ذکر اب اللہ رب العزت وہ فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا، بس کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں تمہاری مرضی ہو، رغدن، خوب سیر ہو کر، اے اکلن رغدن، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سے، سجدن، سجدے کی حالت میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سجدن سے مراد انحناء اور حالت رکوع مراد ہے، کہ انسان سر نیچے کر کے وہ انحناء اور جھکاؤ کی صورت میں وہ داخل ہو جائے، توڑا جھکنا اس کو پڑے، تو اس حالت میں داخل ہونے کا امر تھا ان کو۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، سجدن کا مطلب یہ ہے کہ داخل ہونے کے بعد شکر کا سجدہ وہ کرو، اللہ کے نزد، اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کر لو۔ مگر امام راضی رحمہ اللہ اس نے رد کیا ہے اس قول پر، اور اس نے کہا کہ نہیں، سجدن سے مراد واقعی ہی سجدے اور رکوع اور انحناء اس کی حالت میں داخل ہونا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہو رہا تھا تو وہ بڑی عاجزی کے ساتھ سر نیچے کیے ہوئے، سر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ جس سواری پر سوار تھا اس کی پالان کے ساتھ اس کا سر اس کے قریب ہو چکا تھا، اتنا جھکا ہوا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکایا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان فتح کے موقع پر اس میں انسان میں تکبر آتی ہے، غرور آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس تکبر اور غرور سے بچنے کا یہ طریقہ بتایا ان کو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ کا لفظ، حِطَّةٌ عکرمہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کہ تمہاری زبان پر کلمہ توحید ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ استغفار وہ پڑھنی مقصود ہے، یہاں پر حِطَّةٌ سے مراد استغفار ہے، کہ عاجزی اور استغفار، زبان پر آپ کی استغفار ہو۔ دو اقوال نقل ہیں، لا الہ الا اللہ اور یا استغفار۔ اور پھر یہاں پر یہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ وہ جو ہے یہ وہ حالیہ ہے، اس ایسی حالت میں، حالت تمہاری یہ ہو، اے وقت الدخول، یعنی دخول کے وقت میں یہ حالت آپ کی وہ ہونی چاہیے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہاری غلطیوں کو اور تمہاری گناہوں کو۔ وسنزید المحسنین، اور قریب ہے، عن قریب ہے کہ ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والے کو، جو احسان کرے گا، اچھی اعمال کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ انعامات وہ اس کو دے گا۔ احسان یہ ایک مرتبہ ہے عبادت کا، کہ احسان یہ اعلیٰ مرتبہ ہے، انسان عبادت میں بہت ہی توجہ اور خلوص کو پہنچ جائے تو اس کو کہتے ہیں مرتبہ احسان۔ اور حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی انسان کرے گویا اللہ رب العزت کو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایسی تصور انسان کے ذہن میں آ جائے، اتنا خلوص، اتنی توجہ پیدا ہو جائے کہ گویا اللہ رب العزت کو وہ خود اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا مشکل ہو تو ایسی توجہ کم از کم وہ اپنی بنا لے کہ اللہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نہیں دیکھ رہا تو اللہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مرتبہ احسان۔ فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا اس قول کو، غیر الذی بغیر اس کے، قیل لہم عوض اس کے
قیل لہم جو ان کو کہا گیا تھا، فانزلنا پس نازل کیا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً عذاب من السماء آسمان کی طرف یا اوپر کی طرف سے، بما کانوا یفسقون کیونکہ یہ نافرمانی کرنے والے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ یہ اب ان کی عذاب کا سبب بیان ہو رہا ہے، اور مقصد آیت کا یہ ہے کہ عذاب کے نزول کا سبب ایک یہ ہے کہ انسان قول شرعی اور فعل شرعی اس میں وہ تبدیلی کر لے۔ اگر کوئی انسان اقوال شرعیہ اور افعال شرعیہ یہ تبدیل کر دے تو یہ سبب عذاب الہی وہ بن جائے گا۔ فبدل الذین ظلموا تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا اس قول کو۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ حطۃ کہو، لیکن مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حطۃ کی جگہ انہوں نے کہا حبۃ فی شعیرہ، حبۃ فی شعرۃ یا حبۃ فی شعیرہ، کہ ہمیں گندم چاہیے، حبۃ فی شعیرہ یا شعرہ۔ تو اس قول کو حطۃ کی جگہ انہوں نے حبۃ فی شعیرہ یا شعرہ اس پر تبدیل کر دیا، اور یا حطۃ کی جگہ انہوں نے حنطۃ کا لفظ استعمال کیا۔ حنطۃ گندم اس کے جو دانے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت کا عذاب وہ نازل ہوا۔ پھر سوال یہ ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، یہاں پر کہا گیا ہے کہ قولا غیر الذی، کہ انہوں نے وہ اصل قول، اس ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قول کو، جو قول اللہ رب العزت نے ان کو کہا تھا وہ قول انہوں نے تبدیل نہیں کیا، بلکہ قولا غیر الذی اس کی جگہ ایک اور قول کو تبدیل کیا ہے۔ تو پھر یہ تو سبب عذاب نہیں بنتا، تو کیسے کہا گیا ہے کہ قولا غیر الذی، وہ اصل قول تبدیل نہیں کیا بلکہ اس کی جگہ ایک اور قول اس کو تبدیل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں عبارت اس طرح ہے فبدل الذین ظلموا قولا واخذوا غیر الذی قیل لهم، کہ فبدل الذین ظلموا وہ اصل قول اس کو تبدیل کر دیا، واخذوا غیر الذی اور اس کی جگہ ایک اور قول کو وہ لے لیا۔ تو حطۃ کی جگہ حنطۃ اور یا حبۃ فی شعرۃ وہ قول انہوں نے لے لیا۔ اور یہاں پر فبدل الذین بمانے استبدلا ہے، ابدال بمانے استبدال ہے، تو پھر اعتراض وہ نہیں بنتا۔ فانزلنا بس نازل کیا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء عذاب آسمان کی طرف سے، بما کانوا یفسقون کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہاں پر پھر ایک سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ انہوں نے قول تبدیل کر دیا، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے قول کے ساتھ فعل بھی تبدیل کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا تھا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہو، لیکن وہ اپنے وہ استین اس پر گھسیٹ کر داخل ہوئے، جیسے بچے وہ چلنے سے پہلے وہ چلتے ہیں تو اسی طرح وہ بچوں کی طرح وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے وہ کسا کر چلنے لگے۔ تو انہوں نے تو فعل اور قول دونوں تبدیل کر دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے صرف قول ذکر کیا اور فعل اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تبدیلی قول اس پر اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی ہے تو تبدیلی فعل پر بطریق اولا اللہ رب العزت ان کو سزا وہ دے گا۔ تو تبدیلی قول یہ مستلزم ہے تبدیلی فعل کے لیے بھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قول انہوں نے تبدیل کیا ہے تو فعل بھی انہوں نے وہ تبدیل کیا ہے، اور فعل اور قول دونوں کی تبدیل کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی ہے۔ پھر یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ کلمات شرعیہ اور اقوال شرعیہ اور افعال شرعیہ اس میں حتی الوسع انسان وہ تبدیلی نہیں کرے گا،
اس میں کسی قسم کی تبدیلی وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ اور رسول نے بتایا ہے اور سکھلایا ہے انسان اسی طرح وہ اس پر عمل کرے گا۔ اور حدیث میں ہے، براء ابن عازب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دعا سکھائی، وہ طویل دعا ہے، سونے کی دعا، سونے سے پہلے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براء ابن عازب کو وہ سکھائی۔ تو براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی، تو میں نے آخر میں اس طرح کہا کہ وہ برسولک الذی ارسلت وبنبیک الذی ارسلت کی بجائے میں نے لفظ وہ برسولک الذی ارسلت پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ بنبیک الذی ارسلت، جیسے میں نے سکھایا ہے وہ بنبیک الذی ارسلت اسی طرح آپ پڑھو گے، اس میں سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ وہ استعمال نہیں کرو گے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ کلمات شرعیہ اس کی تبدیلی جائز نہیں ہے۔ جو اذکار جس طرح وارد ہوئے ہوں، جو کلمات جس طرح نقل ہوئے ہوں، اسی طرح اس کو پڑھنا ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں کرنی ہوگی۔ اگرچہ نبی اور رسول بعض کے نزد نبی اور رسول کا مصداق ایک ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگرچہ رسول کا مرتبہ نبی سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے نئی کتاب اور نئی شرعیت دی ہو، اس کے پاس آسمانی کتاب ہو، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لفظ بنبی کا ہی پڑھو گے۔ تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کو سزا ملی تھی کہ انہوں نے وہ کلمات شرعیہ کی تبدیلی کی تھی۔ فَأَنزَلْنَا بس ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا عذاب من السماء آسمان کی طرف سے، بما كانوا يفسقون کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔